سے دنیا تجھ سے سیکھے گا زمانہ تیرا انداز کبھی، جب جا کر کے سکون ملے گا اس سے پہلے سکون نہیں ملے گا۔ تو ہمیں عافیت چاہیے، شریعت پر عمل کریں گے نا انشاءاللہ؟ ارے کریں گے نا انشاءاللہ؟ ایک واقعہ اب آ ہی رہا ہے تو میں آپ کے سامنے عرض کیے دیتا ہوں اور اس کے بعد بات یہ کہیں گے پانی پلا رہے ہیں تو لوگ کہیں گے کیسا مولانا لائے تھے، نان اسٹاپ پانی پی پی کے بول رہا تھا، تو اس لیے پانی وانی نہیں، بس 2-4 منٹ برداشت کر لو۔ ماشاءاللہ آپ بہت غور سے سن رہے ہو، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ علماء کی قدردانی یہی ہے، افراتفری مچائے ہوتے ہیں بڑے بڑے جلسوں میں، کوئی گٹکا کھا رہا ہے، کوئی چائے پی رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، بولنے والا بول رہا ہے لیکن ماحول نہیں مل رہا۔ یہ نورانی ماحول ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے اور ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آمین۔ صحابہ کرام کا میں نے قرآن کریم کی جو آیت پڑھی تھی اس میں یہی ہے کہ چاہے اگر کلمہ پڑھنے والا ہے تو چاہے مرد ہو یا عورت، اگر کلمہ پڑھنے والا ہے تو چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اللہ کے نبی کی غلامی اسے اختیار کرنی پڑے گی۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، اور اگر نہیں کرے گا تو گمراہ ہو جائے گا، اور گمراہ آدمی کا انجام یہ ہے کہ وہ جہنم کا کندہ ایک دن بن جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا سے پردہ کر جاتے ہیں۔ نبی کی مسجد کے مؤذن ہیں حضرت بلال، یہ تو نام سنا ہوگا نا، یا یہ بھی نہیں سنا؟ ایسے کچھ لوگ ایسے کر رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ اگر ہاں کر دیا تو پھر یہ اور 2-4-10 منٹ اور زیادہ کھینچ دے۔ پتہ نہیں کیوں دلچسپی لوگوں کو نہیں ہے۔ اگر شاعرات ہوتی نا ابھی تو چھوٹے چھوٹے بچے کہتے ہیں واہ واہ سبحان اللہ، میک اپ کر کے چڑیل آ کر کے یہاں کھڑی ہوتی تو جو لوگ پیشاب پاخانے کے مریض بھی ہے نا، لاٹھی کے سہارے چاہے انہیں ٹیک لگا کر سننا پڑتا وہ بھی بیٹھے رہتے، کوئی نہیں جاتا۔ ہماری داڑھی سے الرجی ٹھہری تو بھلا آپ حضرات کو سر ہلاؤ۔ بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ صحیح ماحول کو فراہم کرے۔ تو حضرت بلال نبی کے مؤذن ہیں، نبی کا وصال ہوتا ہے، دنیا سے پردہ کرتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت بلال یہ کہتے ہیں کہ بھائی ابھی تک اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی میں جب اذان دیتا تھا تو نبی کی طرف اشارہ کرتا تھا، اب اگر اذان دوں گا نبی کو سامنے نہیں پاؤں گا تو بے ہوش ہو کے گر جاؤں گا، میرا کلیجہ نہیں ہے کہ میں یہاں رکوں اور اذان دوں۔ سفر کیا اور ملک شام چلے گئے، جہاد میں مصروف ہیں حضرت بلال۔ رات ہو چکی ہے، حضرت ابو بکر صدیق کا زمانہ گزر چکا ہے 2.5 سال کا، حضرت عمر کا زمانہ آ چکا ہے، حضرت بلال مدینے سے بہت دور ہے، ملک شام میں اللہ کے راستے میں جہاد کے اندر مصروف ہیں۔ رات ہو چکی ہے، خواب دیکھتے ہیں، اللہ کے حبیب علیہ السلام خواب میں تشریف لاتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں کہ بلال یہ بتاؤ کہ تم نے میرے اوپر اتنا بڑا ظلم کیا کہ تو نے میری وفات کے بعد، میرے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد مدینہ ہی چھوڑ دیا، میری قبر کی زیارت کو بھی نہیں آئی۔ ارے ایک بار تو آ جاتے بلال، ایسا بھی کیا روٹنا، ایسا بھی کیا ظلم ہے؟ سو رہے ہیں، خواب کی بات ہے، خواب کے اندر واقعہ رونما ہوتا۔ حضرت بلال اپنے بستر سے اچھل کر اٹھ جاتے ہیں، بی بی کو جگاتے ہیں، بی بی سامان تیار کر دے، میری بی بی توشہ تیار کر دے، مجھے سفر کرنا۔ بی بی بھی حیرت میں، پوری دنیا سو رہی ہے، ارے رات کا وقت ہے، لٹیرے لوٹ لیں گے، ڈاکو جان کے لالے پڑے ہوں گے، ڈاکو جان لے لیں گے، پیسہ جائے گا، مال بھی جائے گا، جان بھی جائے گی، رات کا وقت ہے، سفر کرنا مناسب نہیں ہے۔ کہنے لگے سنو، میرے باپ نے بلایا ہوتا صبح کا انتظار کرتا، میرے بھائی نے بلایا ہوتا صبح کا انتظار کرتا، میری ماں نے بلایا ہوتا صبح کا انتظار کرتا، میرے رشتہ دار نے آواز دی ہوتی صبح کا انتظار کرتا۔ ارے اس ذات نے مجھے بلایا ہے
جس کے بلانے کے بعد انتظار کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یاد کیا ہے، میری بیگم میری بیوی مجھے جانا ہے اور اسی وقت جانا ہے، میں مسلمان، میری شان یہ ہے، خواب میں نبی کہیں کہ آنا ہے تو رات کو بلائے رات میں جانا ہے، دن میں بلائے دن میں جانا ہے، تو کیسا مسلمان ہے؟ 5 دفعہ تجھے اسی نبی کے نام پر مسجد میں بلایا گیا نہیں گیا، مدرسے میں بلایا گیا نہیں گیا۔ غور کرنا اپنی اس حرکت پر کہ آپ نے اپنی آخرت کو کس طریقے سے مٹایا ہے، کس طریقے سے آپ نے اللہ کے نبی کی سنتوں اور فرائض کے ساتھ بغاوت کی ہے۔ 5 دفعہ آواز دی گئی بڑے پیارے انداز میں، اللہ کے بندے آ جاؤ۔ انسان ماننے کو تیار نہیں۔ فجر کو چھوڑو، ظہر سے لے لو، ظہر گئی، عصر گئی، مغرب گئی، عشاء کی نماز ہو گئی، پرواہ نہیں ہے۔ لڑکے تو ابھی گھر سے باہر، یہ سارے لونڈے نا گھر سے باہر، سارے لونڈے گھر سے باہر 12 بجے کے بعد آئیں گے، ہاتھ میں موبائل ہوگا، کان میں ایئر فون ہوگا، آ کر کے گھر میں گھسیں گے، ابا سو رہا، اماں سوئی ہوئی ہے، کسی کو پرواہ نہیں، کب آتے ہیں یہ کب جاتے ہیں، بستر پہ پڑ گئے، نیٹ کا پیک ختم ہو جائے تو لگتا ہے آج نانی کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد رات بھر وہ موبائل پر مشغول ہے۔ جب مؤذن فجر کی اذان کے لیے صدا دیتا ہے تو آج کے جوانوں کو نیند آتی ہے۔ یہ غلامی ہے محمد کی، اللہ کے نبی کے غلاموں کا یہی انداز ہوتا ہے کہ صبح فجر کی نماز کے ٹائم میں انہیں نیند آئے، قرآن یہی مطالبہ کرتا ہے۔ ارے نبی کی حدیث یہی کہتی ہے آپ سے، اتنے خطرناک حالات، اس کے بعد بھی کوئی توبہ کرنے کو ایک آدمی تیار نہیں ہے، ایک دل بھی پسیدنے کو تیار نہیں ہے، ایک انسان آگے بڑھ کر پیغمبر کی سنت کو اپنانے کو تیار نہیں۔ سنت کون سی یاد رہے گی؟ میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تو تو۔ ابھی یہ شب برات آ رہی ہے نا، کون سی سنت یاد رہے گی؟ حلوے والی۔ کیا کہیں گے کہ اللہ کے نبی کے جب دانت شہید ہوئے تھے، دندان مبارک، تو ویسے قرنی نے اپنے دانت توڑ لیے تھے، اس کے بعد دانت توڑنے کے بعد حلوہ نوش فرمایا تھا، اس لیے حلوہ پکانا سنت۔ یقیناً دانت توڑو پھر پکاؤ تو میں کہوں گا واقعی سنت۔ دانت ہے اور پھر حلوہ کھا، جس کی بنیاد پر یہ طریقہ تم نے بنایا ہے وہ بنیاد ہی نہیں۔ یہ چیز سنت ہو سکتی ہے جس میں انسان کے نفس کی پرستش ہوتی ہو، انسان اس کو مان لیتا ہے۔ اسی شب برات کے موقع پر کرنے والے جو اعمال ہیں چھوٹ جائیں گے، جو سنت ہے اسے پیروں سے رو دیں گے، جو انسان کو نجات دینے والے اعمال ہیں انسان ان کے قریب نہیں جائے گا۔ کیا کرے گا کہ غیر اپنے تہواروں میں پٹاخے داغتے ہیں، ہم بھی داغ کر کے ان کو یہ باور کرائیں گے کہ تمہارے یہاں اگر پٹاخے ہیں تو ہم بھی اس سے محروم نہیں ہیں۔ لوگ کہتے ہیں وہ داغتے ہیں تو ہم کیوں نہیں داغے؟ میں کہتا ہوں وہ اگر کسی کے غلام نہیں ہے، کسی پیغمبر کو نہیں مانتے ہیں، جو مرضی آئے کرے، ان کا جو جی آئے کرے، لیکن میرے پیغمبر کی امت کو زیب نہیں دیتا۔ نبی نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم اور من تشبہ بغیرنا فلیس منا۔ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے اللہ پاک اس کا انجام بھی انہی لوگوں کے ساتھ کرتا ہے۔ پٹاخے داغیں گے، مسجد نہیں آئے، گلی کوچوں کے اندر آگ لگائیں گے، بائک پر بیٹھ کر کے روڈ شو کریں گے، بائک پر نرالے انداز میں بیٹھ کر کے عجیب و غریب آواز نکال کر کے لوگوں سے کہیں گے کہ دیکھو میرا دین بھی ڈرامے والا دین ہے جس میں سنجیدگی کا کوئی نام و نشان نہیں۔ توبہ کرو مسلمانوں، ان حرکتوں کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ حرکت کرنے والے اگر ترک کے لپیٹ میں آ گئے تو وہ سمجھ لیں کہ اللہ کو کیا جواب دیں گے۔ تو حضرت بلال نے جب خواب دیکھا نا، رات کی تاریکی ہے، اٹھے اور چلے، اور چلنے کے بعد جب آئے ہیں 1 مہینے کی مسافت ہے، 1 ہفتے میں طے کیا، کھانا بھی سواری پر، پینا بھی سواری پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ
سب ڈال چکے ہیں خطرے میں، جہنم کے کگار پر پہنچ چکے ہیں، عیسائیوں کے قدم پر قدم رکھتے ہیں، یہودیت کے قدم سے قدم ملا کر ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس حالت میں زمین پر بھی غضب نازل ہو رہا ہے، اور مرنے کے بعد پتہ نہیں ہمارا کیا حشر ہوگا۔ پہنچ گئے مدینے میں، لوگ کہتے بلال اذان دے دو، کہتے نا اذان نہیں دوں گا۔ حضرت عمر کہتے ہیں اذان دے دو، نا۔ لوگوں نے کہا بھئی یہ تو چچا بلال ہے، مانیں گے نہیں۔ حضرت حسن اور حسین سے کہا تم کہو گے تو نبی کی نسبت کا لحاظ ضرور کریں گے، جیسے آپ کر رہے ہو نبی کی نسبت کا لحاظ، بیٹھے ہوئے ہو اب تک جمے ہوئے۔ اللہ پاک سنتوں کا عادی اور متوالا بنا دے ہم سب کو، ہم ہمارے گھروں کے اندر دین کو زندہ کر دے اللہ پاک۔ حضرت حسین آئے، حضرت حسن آئے کہ آپ اذان دے دیجئے، لوگ کہہ رہے ہیں ہماری بھی یہی خواہش۔ اٹھا کے کندھے پر بٹھا لیا، میرے بیٹو تم تو وہ ہو کہ اللہ کے نبی تمہاری فرمائش کو کبھی رد نہیں کیا کرتے تھے، بلال تمہاری فرمائش کو رد کیسے کر سکتا؟ ہائے ہائے کیا شان تھی صحابہ کی، اذان دی بے ہوش ہو کر گر پڑے، کوہرام مچ گیا مدینے میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرمائش کر دی تھی نبی کے نواسے نے، آپ سے میری فرمائش نہیں بلکہ میرا حکم ہے، میرا نہیں پیغمبر کا حکم ہے، پیغمبر کا نہیں قرآن کا حکم ہے کہ ہم اپنی عادتوں کو بدلنے کے لیے تیار ہیں۔ تیار ہے نا انشاءاللہ اپنی عادتوں کو بدلیں گے؟ اپنی عادتوں کو ہم اپنی قوم کے جوانوں سے کہتے ہیں رات کے اندر جو بیکار وقت ضائع کرتے ہو نہیں، وقت پر سو، وقت پر اٹھو، یہ انقلاب کی علامت ہے۔ اپنی ماں بہن بیٹیوں سے بھی کہتے ہیں سیریل میں وقت ضائع نہ کرو، اللہ کے فرائض سے غفلت نہ برتو۔ تم جب شام ہو اپنے بچوں کو آغوش میں سلا کر آیت الکرسی سکھاتے سکھاتے سو جاؤ، فیس بک پر، ٹک ٹاک پر، واٹس ایپ پر وقت ضائع نہ کرو۔ اگر تم اپنی نسلوں میں خالد بن ولید دیکھنا چاہتی ہو تو پھر یاد رکھو لایانی حرکتوں سے توبہ کر لو، وقت ضائع نہ کرو، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اپنے کردار کو میلا ہونے سے بچا لو۔ اور مردوں سے کہتا ہوں اپنے ارد گرد کی خبر لو، آنے جانے والوں پر نگاہ رکھو، یاد رکھو ہم باغیرت نبی کے باغیرت امتی ہیں، زندہ ہیں، قیامت تک زندہ رہیں گے۔ پہلے شان کے ساتھ زندہ تھے، اب اگر نبی کی سنت زندگی میں آتی ہے قیامت تک ہم انشاءاللہ شان کے ساتھ زندہ رہیں گے۔ ہماری شان کو اگر کوئی لینا چاہے گا اسے منہ کی کھانی پڑے گی، شرط یہ ہے کہ نبی کے نقش قدم پر چلنے کے لیے ہم تیار ہو جائے۔ تیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر، اٹھا نہ شیشہ گرانے فرنگ کے احسان، سفالے ہند سے مینا و جام پیدا کر۔ تیرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔